اللہ کیا بجے ہم لوگ کو نماز پڑھائیں گے؟ 12 اذان کی ہو جائے گی، لہٰذا مان کے چلا جائے کہ کل 1 گھنٹہ میرے پاس ہے۔ صاحبان کرم آیت وہ پڑھی گئی جس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑتا۔ یہ ایسا مقام، یہ ایسی منزل ہے کہ جہاں علماء رہتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جب مولوی مجلس پڑھنا سیکھتا ہے تو جن آیتوں کی تلاوت سب سے پہلے کرتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے۔ اسی بات کو کہتے ہیں سارے مولوی یہی سے شروع کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ابھی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان کلمات کے ذریعے لیا اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی، تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پروردگار، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں رہے گا؟ ہم نے ایک کرائیٹیریا ابراہیم سے بیان کر دیا، ایک قانون بیان کر دیا کہ اس عہدہ امامت کو تمہاری نسل میں وہی پائے گا جو مظلوم ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ تو اب جو بھی امام ہوگا اس کے گلے میں رسی تو نظر آئے گی، ہاتھ میں کوڑا نظر نہیں آئے گا۔ میرے مزاج تقریر سے آپ واقف ہیں کہ میں پوری آیت پہ گفتگو نہیں کرتا، نہ میری اتنی بساط ہے۔ یہ 2 علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا کام ہے، میں تو کلمہ بیاں ہوں، ایری گیری بولتا ہوں، بھوجپور کے علاقے کا رہنے والا ہوں، لہذا زبان کی درست نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزان ایمان، کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن ہے کہ جو 23 سال کے پیریڈ میں جستا جستا کر کے صدر مطہر پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ یہ قرآن فصاحتوں کا شاہکار ہے، بلاغتوں کا آبشار ہے، نبی کی یادگار ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے گونگے کو صاحب زبان بنا دیا۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے بے علموں کو صاحب علم بنا دیا۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے ستوروں کے لٹیروں کو سخاوت شعار بنا دیا۔ یہ قرآن جب تک نازل ہوتا رہا
دنیا کے لیے حیرت کا مجسمہ بنا رہا. اور آج بھی یہ قرآن وہ ہے کہ جو دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. تم ہماری آیتوں کی نکالنے کی بات تو کر سکتے ہو, ہمارے جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے. ہمارے جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے ہو. تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ قرآن کو ہٹا دو قرآن کو. خدا کی قسم یاد رکھنا, جس دن قرآن دنیا سے نابود ہو جائے گا اسی دن انسانیت کا گروتھ رک جائے گا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا, اسی دن انسانیت کا گروتھ رک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان تعصب سے ہٹا کر, اگر دل سے نفرتوں کو دھو کر انسان قرآن پڑھنے جب بیٹھتا ہے نا تو اس کو صراط مستقیم ملتی چلی جاتی ہے. صراط مستقیم ملتی ہے اس کو. دیکھیے, امامت ایک بڑا عہدہ ہے, بہت بڑا عہدہ. لیکن ایک جملہ کہہ کے تب آپ کی طرف آؤں. بہت بڑا عہدہ ہے امامت. اللہ کے پاس سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے عہدے تقسیم ہوئے ہیں وہ 5 ہیں. خلافت, نبوت, رسالت, امامت اور ولایت. ولایت, لیکن نزاکت یہ ہے کہ اللہ کو خلیفہ نہیں کہہ سکتے, اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے, اللہ کو رسول بھی نہیں کہہ سکتے, قبلہ اور امام بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ کو ولی کہا جا سکتا ہے. اور دنیا کیا کہے, اللہ نے خود کہا ہے انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. عزیزان ایمان, ولایت ایک عظیم منصب ہے, لیکن یہ امامت کیا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیٹ زبان میں بات کر رہا ہوں اور وہیں تک آپ کو لے آؤں گا. امامت کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ. امام کے معنی جو آگے ہو, ابھی تو آپ ہم لوگ سے آگے کھڑے ہوں گے نا, غلط تو نہیں نہ کہہ رہا ہوں. اچھا معاف کیجیے گا, میں تو چھوڑیے, آپ کے ابا بابا, آپ یہی کہنا, تو آپ کے ابا بابا چچا, اگر نام رکھنا ہو لڑکے کا تو حضور خود آگے نہیں بڑھ سکتے. ابا موجود ہے, چچا موجود ہے, بڑھ کے ابا موجود ہے, میں کیسے رکھوں؟ اور ابھی مسجد میں چلے جائیں تو ابا پیچھے کھڑے ہوئیے, چچا پیچھے کھڑے ہوئیے, بڑھ کے ابا پیچھے کھڑے ہوئیے. کیوں؟ اب یہ ابا نہیں رہ گئے, یہ ابا تو ہے لیکن امام نہیں ہے. یہ ابا تو ہے لیکن امام نہیں ہے, یہ چچا تو ہے لیکن امام نہیں ہے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میں ذرہ برابر گفتگو طویل نہیں کر سکتا. امامت کیا مطلب؟ جو سب سے آگے ہو, ہے نا. اچھا بھیا, آج تو اتوار ہے, کل سوموار آئے گا, پرسوں منگل, اس کے بعد بدھ, اس کے بعد جمعرات, اور اس کے بعد یہاں نہیں, ہم پہنچ گئے دلی کی جامع مسجد, جمعے کا دن, نماز جمعہ کا وقت. اب جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ سارے مسلمان صف سے کاندھے سے کاندھا لگائے کھڑے ہوئے ہیں. دل بہت خوش ہوا, سبحان اللہ, کیا مساوات ہے, کیا بھائی چارہ ہے, کیا تعلیمات اسلامی ہے. اسی کو کہتے ہیں سیرت محمد. کیا کہہ رہے ہیں, لفظ قبول کرو. اسی کو کہتے ہیں سیرت محمد. دیکھو کیسے سارے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. دل بہت خوش ہو رہا تھا کہ آہا, علامہ اقبال نے بالکل درست کہا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز.
قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندوں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، دل بہت خوش ہو رہا تھا، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، یہ تعلیم اسلامی ہے، یہ اخوت ہے، یہ مساوات ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ ابھی میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹے سے دروازے سے ایک صاحب نکلے، گلے میں گلو بند ڈالے ہوئے، لمبا کرتا پہنے ہوئے، اٹنگا پائجامہ پہنے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے، ایک ہاتھ کی گلے میں مفلر ڈالے ہوئے، وہ آئے اور آنے کے بعد میں پوری توجہ رکھنا، وہ آئے اور آنے کے بعد سب سے آگے کھڑے ہو گئے، میں نے غصے میں آ کے تریر کے ان کو دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھا، ان کا بازو پکڑا اور نے کہا چلو سب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مسلمان تو ایک ایک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور تم سب سے آگے کھڑے ہوئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، سری ہو گئے ہو، کسی کام کے نہیں رہے، سارا مجمع بگڑ گیا، دیوانے یہ نہیں ہے تم ہو، پاگل یہ نہیں ہے تم ہو، سری یہ نہیں ہے تم ہو، اب تمہارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اب لے۔ میں نے کہا میں نے کیا گناہ کر دیا؟ انہوں نے کہا تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم، ہم معموم ہیں، یہ امام ہے۔ ارے کیا کہنا، ہم معموم ہیں، یہ امام ہے، امام معموم کے برابر نماز پڑھنے والوں کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ عزیزو اتنی بات تو ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہے کہ امام معموم کے بغل میں نہیں کھڑا ہو سکتا، امام سے معموم مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیا دنیا کو اتنی بات نہیں معلوم ہے کہ جب دو رکعت کے امام کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے، جب دو رکعت کے امام کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے تو اللہ جنہیں امام بنائے، سلمان پڑھے محمد والے عزیزان ایمان، اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات سناتا ہوں، امام بنا رہے، ابراہیم امام بنے، کیوں بنے؟ نہیں ذرا صاحب سنیے گا، ایک سلوات پڑھیں آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آئیے، آئیے جو لوگ وہاں ہیں یہاں آ جائیں، آئیے محمد والے سنیے گا عزیزان ایمان، ابراہیم کا اللہ نے امتحان دیا تھا نا، بہت آرام سے سنو، دیا تھا نا، نہ جانے کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید سے امتحان دیا، تھوڑے یہ سب کو ایک سب کو یاد ہے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور کچھ خواب وہ اپنے بیٹے سے بیان کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کا فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ بات سنانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت ما المعتومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا کلام پڑھ رہا ہوں، اسے سنیے، بابا آپ کو جو حکم ملا اس پہ عمل کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ دیکھیے ایک باپ اور قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ باپ نے دعا کی، پروردگار رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، معبود
اب اس زمین پر ایک بھی کافر بچنے نہ پائے. نوح طوفان آئے گا, سن رہے ہو نا, نوح طوفان آئے گا, کشتی بنا لو, کشتی بہت توجہ سے دو, میری محنت رائے گا نہ جا, کشتی بناؤ, کشتی بنی, نوح کشتی لے کے چلے. اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھا بیٹا جا رہا ہے, آواز دی یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. لفظ قبول کرو گے؟ قرآن کی آیت ہے, اپنی بات نہیں ہے. قرآن آواز دے رہا ہے کہ نوح نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا یا بنیا ارکب معنا, ہاں میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, اور کافروں کا شعار نہ اختیار کر. قرآن نے سمجھا دیا کہ کشتی نجات میں سوار ہونا ایمان ہے, اور کشتی نجات کو چھوڑ کے بھاگ جانا کفر ہے. جو کشتی نجات میں سوار ہو جائے چچا وہ مومن, اور جو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ کافر. اللہ کے رسول نے بھی ایک کشتی بنائی, ارے کیا کہہ رہا ہوں میں, اللہ کے رسول نے بھی ایک کشتی بنائی اور آواز دی مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہ, اب گننا, من رکبہ نجا واہتدی ومن تخلف عنہ غرق ضل فہوى. کیا کہا نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا ہدایت پا گیا اور نجات, اور جس نے اسے چھوڑ دیا ضل فغرق وہوى. حضور کتنی مرتبہ آیت پڑھ چکے ہیں نا. عجیب بات ہے, یہ اس نے کہا ہے جس کے لبوں پہ مہر لگی ہوئی کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کر سکتا. تو یا رسول اللہ, ابھی پڑھو گا, یا رسول اللہ, کشتی میں آنے والوں کے لیے دو لفظ ہیں, نجات اور ہدایت. تو میں نے کہا تم جانتے نہیں, ہدایت کے دو ہی مرکز ہیں, ایک کو قرآن کہتے ہیں, دوسرے کو اہل بیت, اور گمراہی کے تین ہی راستے ہیں, ہے نا. اچھا عجیب بات ہے, اب سننا, دیکھو دنیا اہل بیت کے فضائل اپنے نام سے منسوخ کرنا چاہتی ہے. سب سے پہلے القابات پہ ڈاکے ڈالے گئے, القابات پہ ڈاکے ڈالے گئے, جبکہ مولا علی نے خود ہی کہہ دیا تھا انا صدیق الاکبر. صرف اتنی حدیث نہیں ہے, مولا کا قول نہیں ہے, بلکہ اس کے فوراً بعد مولا نے فرمایا انا صدیق الاکبر لا یقول لها بعدی الا الکذاب. میں سب سے بڑا صدیق ہوں, میرے بعد میں صدیق اکبر ہوں, میرے بعد اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا, جب میں نہیں کہہ رہا ہوں, اٹھا کے کتابیں دیکھ لو, ہر کتاب میں موجود ہے علی کا قول کہ میں صدیق اکبر ہوں. تو پہلے القابات پہ ڈاکے کے ڈالے گئے. کسی شاعر نے کہا, مجھے چار قصے یاد آ گئے ہیں. کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر, کیا مدینے گھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا, کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا. اے روایت کے اسیروں لو درایت کی خبر, سب غنی تھے نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا. سلوات پڑھ دے محمد والا.
यहीं से आगे जाऊंगा। तो पहले अलकाबाद पे डाके डाले गए। अली सखी थे, अली गनी थे, अली सिद्दीक थे, अली फारूक थे, सारे अलकाबाद चुरा लिए गए। अरे भैया, अमीरुल मोमिनीन अली को कबीर में नबी ने कहा, उसके बाद जिसे देखो अमीरुल मोमिनीन। बड़ी अजीब बात है, खुद मोमिन नहीं और अमीरुल मोमिनीन। नहीं तो किताब का हवाला देता चलो, उर्दू की किताब का हवाला दो ना। बड़ी बड़ी किताब बताऊंगा तो कहोगे कि मौलाना ये वाली तो हमसे पढ़ी नहीं जाती। वो हमारे बनारस के एक राइटर गुजरे हैं, उन्होंने किताब लिखी है मौला उमाविया, बाबा खलील अहमद चिश्ती। पढ़ो किताब को, उसके बाद समझ में आएगा। बड़े हवाले हैं उस किताब के अंदर। तो पहले अलकाबाद पे डाके डाले गए, उसके बाद छिनैती हुई। सब बच्चे फोटो नहीं करोगे तो क्या छिनैती हुई। और कैसी छिनैती? अली के जितने अकवाल थे सब दूसरों के नाम, है ना। अच्छा, फिर इजाफा हुआ। नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, तो हदीस में इजाफा होने लगा कि फला साहब दीवार है, फला साहब छत है, फला साहब परनाला, है ना। जो बात कहना सुनना, देखो बिल्कुल मैं इस लफ्जों में पढ़ता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी, जो आज के बच्चे वो समझे। हालांकि उन्हें मालूम ही नहीं थे कि सिर्फ दरवाजे हुआ करते, दीवार वार का पता नहीं चलता था, है ना। नबी के साथ ना तो ये भी ले लिया गया। ए भैया, जमाना गुजरता रहा। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, आपसे बात चाहता हूँ। जमाना गुजरता रहा, हिंदुस्तान में एक मौलवी पैदा हुआ, उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो ये जीके का सवाल तुमसे पूछने जा रहा हूँ बच्चों, ये बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? अरे मौलाना तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, थे क्या? सवाल हो सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री। वज़ीर तालीम को तो लड़कों की समझ भी नहीं आएगा कि क्या करें। शिक्षा मंत्री जब कहूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर। माफ कीजिएगा, आज जैसे वो ईरानी साहिबा बना दी गई, और बनाया भी उसने जिसकी डिग्री का खुद पता नहीं। तू अपने ही जैसा तो बनाएगा, है ना। अब वो हटा दी गई, जब अल्लाह गुल्ला मचा तो उन्हें कपड़ा मिनिस्टर बना दिया गया। सुनना, ये वजीर तालीम थे भाई, बहुत तवज्जो चाहता हूं। वजीर तालीम इंडिया के पहले वजीर तालीम, पहले शिक्षा मंत्री, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। ये एक अखबार निकालते थे कलकत्ता से जिसका नाम था अल हिलाल। इन्होंने अहले बैत के सिलसिले में भी और खास तौर से इमाम हुसैन के सिलसिले में किताबें भी लिखी हैं। इंसानियत मौत के दरवाजे पर सुनना, जाके पढ़ो इनकी किताबें, बड़े पुरमस किताबें इन्होंने लिखी है मौलाना। लेकिन एक बात मेरे उस्ताद कहा करते थे कि आदमी अहले बैत का सच्चा मुहिब है या नहीं, ये मरते मरते देख लो। हमने कहा क्या मतलब? कहने लगे कि देखो याद रखना, अगर सच्चा मुहिब नहीं है तो कहीं ना कहीं ठोकर जरूर खाएगा। आखिरी वक्त तक अगर ईमान बचा के चला जाए तो समझना कि नेक है। इन्होंने एक मजमून लिखा और मजमून लिखते लिखते उन्होंने लिखा कि नबी करीम की ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है कि अहले बैत मेरे कश्ती हैं, जो इसमें सवार हो जाए वो निजात पा जाए।
لیکن اسی کے ساتھ اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور ہے. دیکھیں شیطنت کام کر رہی ہے. حدیث یہ کہ نبی نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں. اور فرمانے لگے کہ چونکہ ان میں جہاز رانی کی روح سے سمندر میں جب جہاز کشتیاں چلتی ہے تو چونکہ وہاں کوئی راستہ بنا نہیں ہے، کوئی گرینڈ ٹریک نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، شاہراہ نہیں ہے، لہذا وہاں جہاز چلے کیسے؟ تو اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ ستاروں کو دیکھ کے کشتی چلتی ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا؟ ستاروں کو دیکھ کے کشتی چلتی ہے. تو علم جہاز رانی کہتا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے کشتی چلتی ہے، یعنی کشتیاں ستارے کی محتاج ہوتی ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کشتیاں ستارے کی محتاج ہوتی ہیں. جیسے کشتیاں ستارے کی محتاج ہوتی ہیں، چونکہ نبی نے اہل بیت کو کشتی کہا ہے اور اصحاب کو ستارہ کہا ہے، لہذا اہل بیت ستاروں کے یعنی اصحاب کے محتاج ہیں. کتنی بڑی بات نکال کے لائے کہ اہل بیت ستاروں کے محتاج ہیں. انہوں نے اپنے اخبار میں الہلال میں لکھ دیا، شاید 6ٹھی جلد میں انہوں نے اس بات کو لکھ دیا کہ دیکھو اہل بیت ہے کشتی اور اصحاب ہے ستارے، لہذا ستارے کی محتاج ہے کشتی. انہوں نے لکھ تو دیا. ہمارے ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا بیچ مجلس اور کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ جوڑے کرنے لگے. کیا بات ہے بیٹا؟ کہا حضور ایک سوال ہے کہ نبی نے کہا کہ اہل بیت کشتی ہے، صحابہ ستارے ہیں. جیسے کشتی ستارے کی محتاج ہوتی ہے ویسے ہی اہل بیت اصحاب کے محتاج ہیں. مولانا مسکرائے. کہا کس نے کہا ہے؟ اس آدمی نے بیان کیا کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے. تو کہا بیٹا جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دینا، جملہ سنو وعد کرو گے، جا کے ان سے کہہ دینا کہ اللہ کا رسول عالم الغیب تھا. اللہ کا رسول عالم الغیب تھا. وہ جانتا تھا کہ ہندوستان میں ایک مولوی پیدا ہوگا جو کہے گا کہ اہل بیت ستاروں کے اصحاب کے محتاج ہیں. اسی لیے نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے، بلکہ کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. کہا سنو جا کے کہہ دینا کہ نبی نے کشتی نوح سے اہل بیت کو مثال تمثیل دی ہے. مثال میں کشتی نوح کو لیا ہے اور نوح کی کشتی جب چل رہی تھی تو آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے پانی اگل رہا تھا. اور دنیا جانتی ہے کہ جب پانی برستا ہے تو ستارے ڈوب جایا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد ایک منزل پر لا کے روک دوں گا اور یہی گفتگو تمام کر رہا ہوں. ساری باتیں رہ گئی ہیں جو مجھے پڑھنا تھا، جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے درمیان پڑھوں. ابھی تو بات ہی رہ گئی ہے کہ میں امتحانات پڑھتا کہ آدم کا کیا امتحان ہوا، نوح کا کیا امتحان ہوا، موسیٰ کا کیا امتحان ہوا. ابھی تو ابراہیم کے امتحان کی بات ہی نہیں. بآیت کا قبلہ ایک استعمال پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے کہا تمہیں امامت دے. پڑھو بھائی میرے ساتھ. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور یہ عہدہ امامت میری ذریت میں رہے گا. کیا مانگا؟ عہدہ امامت. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا یہ کوئی پہلا عہدہ ابراہیم کو ملا ہے؟ نہیں. ہاں اس سے پہلے نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، خلت کے منصب پر فائز ہو چکے،
صحیفوں کے حقدار ہو چکے. جب نبوت ملی تب نہیں کہا میری ذریت, جب رسالت ملی تب نہیں کہا میری ذریت, جب خلت ملی تب نہیں کہا میری ذریت, جب صحیفوں کے حقدار ہوئے تب نہیں کہا میری ذریت. لیکن جیسے ہی عہدہ امامت ملا کہا میری ذریت. بس سوال یہ ہے کہ امامت ہی کیوں مانگی؟ رسالت مانگنی چاہیے تھی, کہنا چاہیے تھا کہ پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں رہے. نبوت مانگنی چاہیے تھی, کہنا چاہیے تھا معبود یہ عہدہ میری ذریت میں رہے. لیکن نہیں, صرف امامت مانگی. جانتے ہو کیوں؟ سننا چاہتے ہو تو ایک زور سے صلوات پڑھو. بالکل سامنے کی مثال دیتا ہوں. مان لو کہ میں یہاں مجلس پڑھنے آ گیا, حضور کیا ٹھہر گیا, پہلے دن آیا, بیٹا ساتھ ساتھ عشرہ نہیں خمسہ پڑھنے آیا. پہلے دن آیا بیٹے کو لے کے, لیکن مثال کی کوئی لفظ رائے گا نہ جائے گا, ساری زندگی بات یاد رہ جائے گی. بیٹے کو لے کے آیا, پہلا دن مجلس تمام ہوئی, قبلہ میں مجلس پڑھی, میں بیٹھا سنتا رہا, بیٹا بغل میں بیٹھا رہا. پہلے دن میں جب جانے لگا, میں نے کہا حضور اجازت ہے کہ ٹھہر جائیے. گھر میں گئے, ٹوپی نکال کے لے آئے. مولانا کی ٹوپی آپ لگائیے گا, آپ پر زیب دے گی. میں نے ٹوپی لی, کہا شکریہ, چلا گیا. دوسرا دن مجلس شروع ہوئی, میں بھی بیٹے کے ساتھ. مجلس تمام ہوئی, میں نے کہا حضور اجازت ہے؟ کہے رک جاؤ. میں رک گیا, ایک کرتا نکال کے لائے. کہے مولانا آپ پہنیے گا, لکھنوی چکن ہے. میں نے کہا شکریہ, لے کے چلا گیا. تیسرے دن بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. تیسرے دن پھر آیا, بیٹھی شروع ہوئی, ختم ہوئی, میں جانے لگا. میں نے کہا ایک منٹ رکو. جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا, کر لو. میں نے کہا شکریہ, لے کے چلا گیا. چوتھے دن میں آیا, مجلس شروع ہوئی, اختتام کو پہنچی. میں نے کہا حضور جا رہا ہوں اپنے روم پر. کہنے رک جاؤ. گھر میں گئے, ایک شیروانی کا کپڑا نکال کے لے آئے. کہنے لگے اصلی سرج ہے, تم پہننا شیروانی, تم پر زیب دے گی. میں نے لیا, لے کے چلا گیا. 5ویں دن آیا, مجلس شروع ہوئی, بیٹا میرے ساتھ ساتھ سوسخانی کی, پیشخانوں نے پیشخانی کی. قبلہ منبر پر آئے, 1 گھنٹہ مجلس پڑھی. مجلس کے بعد انجمن نے نوحہ خوانی کی. مجلس تمام ہوئی تو حضور ایک سینی میں نمک پالا لے کے آئے اور آ کر تقسیم کرنے لگے, ایک ایک مٹھی. ہمارے ایک صاحب تھے جو تبرک تقسیم کرتے تھے, تو ان کا ہاتھ اتنا بڑا, 2 ہاتھ کو ملا دو اتنا بڑا. اور جب وہ ٹوکری میں ڈالتے تھے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے تھے رکھنے میں, اتنا سا ملے گا. لیکن جب وہ دیکھے تو اتنے ہی ساتھ آتا کہ کبھی ان کی مٹھی کھلی نہیں, تو 2 انگلی بس ایسی ہی نکلتی, بقیہ سب رہ جاتا. تو ہم لوگ بچپنے میں بہت پریشان ہوتے تھے, جہاں ان کو دیکھ لیں تو تبرک بانٹ کر تو ہم لوگ بہت گھبراتے تھے. بچوں کو سننا دیو, یہ چلے سینی لے کے, ایک ہاتھ میں سینی, ایک ہاتھ میں لوگوں کو تبرک تقسیم کر رہے ہیں, دیتے چلے جا رہے ہیں کہ اتنے میں میرے پاس آئے. میں نے بھی ہاتھ بڑھایا,
تھوڑا سا نمک پالا میری مٹھی میں رکھا, میرے ہاتھ میں رکھا, میں نے لیا اور یہ بوڑھے, میں نے ان کا دامن کھینچا. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹے کو. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے بیٹے کو بگڑ گئے. مولانا جب پہلے دن ٹوپی دی تو بیٹا یاد نہیں آیا, جب دوسرے دن کرتا دیا تو بیٹا یاد نہیں آیا, جب تیسرے دن 2000 کا نوٹ دیا تو بیٹا یاد نہیں آیا, جب چوتھے دن, پوری توجہ سے جملہ سننا, جب چوتھے دن شیروانی کا کپڑا دیا تو بیٹا یاد نہیں آیا. یہ آج کیا ہو گیا ہے کہ اتنے سے تبرک کے لیے بیٹا یاد آ گیا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں, اتنے سے تبرک کے لیے بیٹا یاد آ گیا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے لیکن ہم جانتے ہیں. ہم نے کہا حضور معاف کیجیے گا آپ بزرگ ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اتنے سے تبرک کا مقصد کیا ہے, کلے کیا ہے. ہم نے کہا دیکھیے یاد رکھیے, ٹوپی ایک دن پرانی ہو جائے گی, کرتا ایک دن پھٹ جائے گا, شیروانی کا کپڑا ایک دن بوسیدہ ہو جائے گا, روپیہ ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن یہ تبرک حسین ختم ہونے والا نہیں ہے, رگوں میں خون بن کے جاری رہے گا. رگوں میں خون بن کے جاری رہے گا. ابراہیم بھی جانتے تھے نبوت ایک منزل پر تمام ہو جائے گی, رسالت ایک منزل پر ختم ہو جائے گی, صحیفہ قرآن کی شکل میں آخری آئے گا, خلت کا منصب میری ذات تک محدود رہے گا. لیکن یہ عہدہ امامت, جملہ سنا, یہ عہدہ امامت ختم ہونے والا نہیں ہے, نبض کائنات میں قائم بن جائے گا. میری گفتگو مکمل ہو رہی ہے. یہ عہدہ امامت ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ عہدہ امامت باقی ہے اور باقی رہے گا جب تک کہ وہ نبی کا آخری نائبان ہے. ابراہیم نے عہدہ امامت مانگا تھا تاکہ یہ جب کائنات سے پائے. میری گفتگو مکمل ہوگی, بڑی باتیں مجھے سنا, میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت مجھے مل جائے گا. ایسے میں خود عجیب ہوں, سخت بہت کم ہے, آواز نہیں کے کچھ نہیں. اشرا پڑھ کے آیا ہوں اور حضور میں موجود ہے میری مجلس سے گھنٹہ 40 منٹ سے آواز کی. ابراہیم نے اسے امام کہا, تمام زبانی سنیت کے لیے عہدہ امامت بنانا چاہیے. اللہ نے کہا ابراہیم اللہ کو مانگ رہے ہو, منصب دار کو اٹھا لو کہ لہذا بناؤ کعبہ. کیا آسانی سمجھنے کی بناؤ کعبہ. ابراہیم سے اللہ نے کعبہ اسی لیے بنوایا, کسی اور نبی سے نہیں کہا تم کعبہ بناؤ, ابراہیم تم بناؤ. ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا, اور وہاں پہلی امامت آئی. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں, حالانکہ وہ کچھ مردود پیدا ہوئے ابن قیم وغیرہ جنہوں یہ لکھا کہ والی نہیں پیدا ہوئے تھے. وہ حکیم ابن حزام کی ماں وہاں سے گزر رہی تھی, اس کو درد سے ہوا اور وہ اندر چلی گئی, دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں حکیم ابن حزام کی ولادت ہو گئی. یہ جتنے ہیں نا سب وہ ہیں, بس یہ تمام ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کم کرو. اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ صدا اٹھنے لگی ہے کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو. دیکھ رہے ہو نا نوجوانوں فیس بک کے اوپر, تو یزید کو رضی اللہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بخش سکتا ہے یزید کو, اس نے کیا گناہ کیا.
देखो याद रखना, इमामत से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक तमाचा नबूवत ने मारा था, भरपूर तमाचा। मूसा का तमाचा रुखसारे फिरौन पर, और एक तमाचा गहवारे में अली ने मारा था। मैं क्या कह रहा हूं, भरपूर तमाचा रुखसारे अबू जहल पे, है ना। अरे सब पूछो मूसा के तमाचे का असर क्या हुआ? एक दिन निशान था, 2 दिन निशान था, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता निशान मिट गया। लेकिन अली ने जो तमाचा लगाया, मरते मर गया। आया था तो ऐसे, गया तो ऐसे, है ना। तो इमामत के हाथ का तमाचा है, कभी जाता नहीं है। ये यजीद के रिश्तेदार हुसैनी बन के कह रहे कि यजीद पे लानत ना करो, अल्लाह उसको बख्श सकता है। उसने कौन सा गुनाह किया? यही तो सच ये देना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। अभी बहस चल रही कि अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाए। मैंने उस पोस्ट पे कमेंट किया था और लिखा था कि रजी अल्लाह जिनके नाम के आगे लिखा जाता वो पहले गुनाहगार थे। जिनके नाम के आगे रजी अल्लाह लिखा जाता है वो पहले गुनाहगार थे, बाद में इस्लाम लाए इसलिए रजी अल्लाह। और अलैहिस्सलाम उनको कहा जाता है जिन्होंने एक लम्हा भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया, एक लम्हा भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया। इसने कौन सा गुनाह किया? ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं है। आप शिया लोग बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हैं और फौरन कह देते हैं कि यजीद ने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो करबला के मैदान में था? अरे उसने कुछ नहीं कहा है। सुन लो मेरे नौजवानों, याद रहेगी बात। उसने खुद ने वो शाम में मौजूद था, जो किया है इब्ने जियाद ने किया। यजीद को तो खबर भी नहीं थी कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। उसके तो जुमले मौजूद हैं तो वो कहता था कि खुदा बुरा करे इब्ने मरजाना का, अगर हुसैन मेरे पास आते तो मैं उनको अपने बगल में बिठाता, उनकी इज्जत करता, एहतराम करता। उसने हुसैन को कत्ल कर दिया। मैं नहीं डॉक्टर ताहा हुसैन, उसने अल-फिद्दतुल कुबरा एक किताब लिखी है, उसमें उसने एक दावा किया। उसने कहा चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को कि यजीद को खबर नहीं थी कि इब्ने जियाद और किसर साद ने और शिब्र ने हुसैन के साथ क्या किया, लेकिन कभी तो खबर लगी, कभी तो खबर लगी। जब खबर लगी तो उसने क्या किया? मिसाल देते हुए कहता है कि अगर कोई गवर्नर हुकूमत के मिजाज के खिलाफ कोई काम करे तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और हुकूमत यही काम करती है कि फौरन गवर्नर को उसके मनसब से हटा देती है। तो क्या यजीद ने इब्ने जियाद को हटाया? क्या यजीद ने किसर साद के खिलाफ कोई इक़दाम किया? नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत भी शामिल है कत्ल हुसैन में। अच्छा, यजीद बख्श दिया जाएगा? लानतुल्लाह नहीं, रजी अल्लाह कहे तो भाई मैं एक जुमला कहता हूँ कि ऐसा रजी अल्लाह तुम्ही को मुबारक। हम ऐसे रजी अल्लाह पे राजी नहीं है। और अगर यही बात है कि बस उसने जरा सा तो किया तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया, अल्लाह बख्श देगा इस गुनाह के ऊपर, तो चलो एक नाम मैं भी लेता हूं, बुलबुले बागी गुनाहगारी, उमरिये चमनिस्तानी इस्तिकबारी, शराब के रसिया,
गुनाहों पे जान देने वाले, नकब ज़नों का अमीर, चोरों का बादशाह, आला हजरत अल्लामा हजरत इब्रीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको रज़ी अल्लाह मत कहिए, इसने किस नबी का घर उजाड़ा, इसने किसको कत्ल किया। साहब, ये दुनिया में जो गुनाहगारी फैली इसी की तो देन है। उनका ये कभी आया बहकाने के लिए? क्या कहता हूँ, ये कभी बहकाने आया? खुद नहीं आता है, अपने गुरबों से खुद नहीं करता। रवायत कहती है कि एक नबी ने इब्लीस से पूछा कि तू कैसे बहकाता है? देखो मैं कुछ नहीं करता। क्या करता है? कहा आइए। वो लेके एक हलवाई की दुकान पे गया, उसके कढ़ाव में उंगली डाल के एक शीरा इतना सा लगाया और दीवार पे लगा के दूर खड़ा हो गया। शीरे को देखते ही मक्खी आई, मक्खी को देखते ही छिपकली आई, छिपकली को देखते ही बिल्ली आई, बिल्ली को देखते ही कुत्ता दौड़ा, कुत्ते ने छलांग लगाई बिल्ली पे, छिपकली दौड़ी मक्खी के ऊपर, और ये जो कुत्ते बिल्ली दौड़े तो गिर गए कड़ाव पे। अब जब झगड़ा शुरू हो गया, जिसका कुत्ता था जिसकी बिल्ली थी, तो शैतान यही काम करता है, इसी को हमारी जबान में कहते शीरा लगाना। तो यजीद ने कुछ नहीं किया। अजीजों बताओ क्या किया? आप कहते उसे कोई खबर नहीं थी, वो तो बिल्कुल बेगुनाह था, मासूम था, उसको कुछ मालूम ही नहीं था, वो तो अपने महल में बैठा हुआ था। करबला में क्या हुआ वो क्या जाने। कहता हूँ याद रखना, ये सब कुछ किया धरा यजीद का है। क्या खबरनामा निगाह ले जाके नहीं दे रहा था? क्या यजीद का पर्चा नवीस हमीद इब्न मुस्लिम मौजूद नहीं था? वो भी जानता था ना। तो उसने किया क्या? अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन का खानवादा करबला के मैदान में जिबा कर दिया। हे सोगवारों, जरा सोचो, हुसैन की निगाहों के सामने बचपन का दोस्त मार दिया गया। नाना के बूढ़े साहबी मुस्लिम इब्ने औसजा और जाबिर इब्ने उम्मा कत्ल कर दिए गए। ज़ुहैरखैन, वहीद, अब्दुल्ला इब्ने उमैर, असलम, सालिम, सुवैद जैसे चाहने वाले मार दिए गए। उनके पालों की बारी आई, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, भाइयों की बारी है, उबैदुल्लाह, जाफर, उस्मान, अब्बास जैसा भाई ज़िबा कर दिया गया। आगोश के पाले अली अकबर। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत आमीन। 6 महीने का लाल जिसकी मां को हुसैन कह के लाए थे कि पानी पिलाते रहता। जब वो तीर जुल्म का निशाना बन गया तो हुसैन किस मुंह से लेके जाएंगे? शर्मिंदगी हुसैन को घेरे हुए थी, कैसे जाएं? माँ पूछेगी तो जवाब क्या देंगे? सुबह आशुरा अमाल हम जब करते हैं तो उसके अंदर है ना कि 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा पीछे जाते हैं। ये हुसैन के उस अमल की
80 ہے جو حسین نے لاش علی اصغر ہاتھوں پہ لے کے آگے بڑھتے تھے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا کا قضاء و تسلیما لامرہ، جزاک اللہ خیرا۔ میں اس تمام ہونے کے قریب ہے جی کو اے سو مارو تاریخ آواز دیتی ہے کہ نمی سی اب حضور کے عرصت و بعد شبیر اٹھ کھڑے ہوئے تامن پہ سو بارو ذرا سوچو 6 مہینے کی جان کو حسین نے قبر میں سلا دیا، اور اب جو حسین قبر علی اصغر سے اٹھتے ہیں تو دروازے پہ آ کے آواز دینی شروع کی، زینب خدا حافظ ناصر۔ اے بہن ام کلثوم، بھائی آخری رخصت کے لیے آیا ہے، رباب لیلا ام فرما حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ اماں فضا تم نے تو گود میں کھلایا ہے، اماں حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ کہ زینب کی آواز آئی، ماں جائے کیا خیمے میں نہ ہوگے؟ حسین نے در خیمہ کا پردہ اٹھایا، خیمے میں گئے، بہن نے کہا ماں جائے خدا حافظ، ماں جائے خدا حافظ۔ سننا سوچنا بہت لوگ، لیکن ماں جائے ذرا دیر ٹھہر جاؤ، ہم بیویوں کی خواہش ہے کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جائیں، اے یادگار نبی تم ہمارے درمیان سے چلے جاؤ۔ نو عورتوں نے 2 سو بنائی، حسین گزرے، خیمے میں ہوا محمد و عالیہ کی صدائے بلند ہوئی۔ اب جو حسین در خیمہ پہ پہنچے تو آواز دی زینب آؤ سید سجاد کے پاس چلے۔ حسین بہن کے ساتھ ساتھ سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ ہمارا چوتھا امام غش کے عالم میں پڑا ہوا تھا، تو دوبارہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین بیٹے کے قریب گئے، زینب نے عابد بیمار کا شانہ ہلایا، اے بیٹا اٹھو دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ ایک مرتبہ عابد بیمار نے آنکھیں کھولی تو آواز دی پھوپھی علی کون ہے؟ کہا تمہارا بابا ہے۔ کہا جب میرا بابا آتا تھا تو میرا بھیا علی اکبر رہتا تھا، میرے چچا عباس صاحب رہتے تھے، محمد صاحب رہتے تھے، آج کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حسین نے صرف ایک جملہ کہا، اے بیٹا مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں باقی ہوں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ اور اس کے بعد حسین نے سید سجاد کو امامت حوالے کی، اور حوالے کرنے کے بعد کہا بیٹا خدا حافظ، اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اے سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور اتنا ضرور کہہ دینا کہ شیعتی مائن شریف تم ماز تم تذکرونی اور سنت تم بے غریبی او شہید تنظرونی لیتا کن فی یومی عاشورا جمیعاً تنظرونی کیفاس تصویر تکلی قامو انتظرونی۔ اے میرے شیعوں آج تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا ہوں، اچھا اب جب تمہیں ٹھنڈا پانی ملے تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ کہہ کے حسین چلے، در خیمہ پہ آئے، دیکھا بہن ساتھ ساتھ ہے، آواز دی بہن خدا حافظ۔ زینب نے کہا ماں جائے رک جاؤ، زینب نے کہا ماں جائے رک جاؤ۔ حسین نے کہا بہن کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بھیا یہ بتاؤ کیا تمہارے بچنے کی ابھی بھی کوئی سبیل ہے؟ حسین نے کیا نفسیاتی جملہ کہا ہے، کہے بہن اگر میں بچ جاؤں تو کیا محمد واپس آ جائیں گے؟ اے بہن اگر میں بچ جاؤں تو کیا میرا بچپن کا دوست حبیب واپس آ جائے گا؟ اے میری بہن اگر میں بچ جاؤں تو کیا میرے چاہنے والے واپس آ جائیں گے؟ کہا بھیا میں سب کو رو لوں گی۔ حسین نے پھر کہا بہن اگر میں بچ جاؤں
تو کیا میرا بھیا عباس واپس آ جائے گا؟ زینب نے کہا بھیا میں اپنے عباس کو رو لوں گی، کہا بہن اگر میں بچ جاؤں تو کیا میری 18 سال کی کمائی علی اکبر واپس آ جائے گا؟ زینب نے آواز دی اے میرے ماں جائے حسین، تم پر 70 اکبر قربان، بس یہ بتاؤ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حسین نے ایک مرتبہ نگاہیں جھکائی اور آواز دی ثانیہ زہرا اگر تم کہو تو یزید کی بیعت کر لو، اگر تم کہو تو یزید کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ زینب 2 قدم پیچھے ہٹی اور آواز دی ماں جائے خدا حافظ ناصر، میں تم کو اپنے نانا کے دین سے قربان کرتی ہوں۔ لسو خیمے کا پردہ اٹھا، حسین خیمے سے نکلے، کربلا کے میدان میں اسبِ باوفا کے پاس پہنچے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، عجب نے فراغ کر کے آواز دی او بھیا عباس تمہارا آقا سوار ہونے والا ہے، کیا رکعت میں پاؤں نہ رکھواؤ گے؟ اے بیٹا علی اکبر تمہارا دادا آخری رخصت کے لیے آ رہا ہے، کیا تم اپنے بابا کو سہارا نہ دو گے؟ ارے یہ دیکھا زینب نے دوڑ کے آئی ماں جائے آج میں تمہیں سوار کرتی ہوں۔ زینب نے سوار کیا، آخری فکر ہے سوال و تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے لجام فرس اٹھائی اور لجام فرس اٹھانے کے بعد حسین گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں لیکن اسبِ باوفا نے چلنے سے انکار کر دیا، تو حسین نے ایک مرتبہ جھک کے آواز دی اے اسبِ باوفا یہ حسین کی آخری سواری ہے، وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ اسبِ باوفا نے کچھ کہا تو نہیں، اپنے سونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سونے سے رسی بہن کر رہی ہے، اے اسبِ باوفا جو بھی شروع سے گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہیں آیا،